یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان بھی اس حال میں آؤں گی میں، ارے ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، اور وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کن فزنے ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑھا، ارے میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، گھر کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، ارے میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون،
روز شہادت حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ دن گزر گیا، ہم سب سے پہلے آج حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی زخمی بیٹی کا پرسہ قبول۔ چند برس پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا مصائب کا، اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے۔ اس سال وہی جملہ آیت اللہ میلانی نے کہا ہے، اس کو دہرایا۔ میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بی بی کے مصائب کا جملہ کیا ہے؟ کہا لوگوں کا جناب سیدہ کی تکذیب کرنا۔ وہ بی بی جو میدان مباہلہ میں جائے کہ صادق نبی کی دعا پہ آمین کہے، عیسائی کہے ہم مباہلہ نہیں کریں گے، وہ ہستیاں آئی ہیں جو سچی ہستیاں ہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اسی بی بی کو کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتے۔ باغ فلک میرے بابا نے اپنی زندگی میں مجھے دیا تھا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو کیا باغ فلک مل گیا تھا بی بی کو؟ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ایک لہجے میں اگر انسان بہت زیادہ صدمے سے گزر رہا ہو نا تو ایک لہجے میں بال سفید ہو سکتے ہیں۔ ایک لہجے میں انسان مر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بیوی ہو جو محضر رسالت میں آئے تو رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اسی مقام پہ جائے کھڑی رہے، اتنی دیر تک بی بی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اجرکم اللہ، آج رونے میں بخل نہ کیجیے، میں آرام سے چلوں گا۔ بی بی کے مسائل میں ایک جملہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے جناب سیدہ سے کہا، یا کسی اور بی بی نے، حضرت ام ایمن نے کہا بی بی آج میں خود جب باہر تھی تو میں نے دیکھا کہ علی گزر رہے ہیں مدینے کے بازار سے، لیکن لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے۔ سارا دن سیدہ روتی رہی، علی ابن ابی طالب کو مسلمان سلام نہیں کر رہے۔ سارا دن بی بی نے انتظار کیا، شام ہوئی مولا گھر آئے یا عصر پہ مولا گھر آئے تو بی بی در پہ کھڑی تھی، کہا اے ابو الحسن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کو مدینے والے سلام نہیں کرتے، خدا کسی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اب بی بی نے کہا ابو الحسن چھپائیے گا مت، مجھے بتائیے کیا بات یہ سچ ہے؟ مولا نے کہا سیدہ اب یہ عالم ہے، مجھے سلام کرنا تو درکنار، اگر میں سلام کر دوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ رونے میں آج بخل نہ کیجیے گا، آج جناب سیدہ کے مسائل ہیں۔ مرحوم عادل سہارے سے کسی نے سوال کیا، کہا آقا ہمارے ممبروں سے نجف میں پڑھا جا رہا ہے کہ سیدہ دائیں طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی۔ دروازے کے واقعے کے بعد کروٹ ایک طرف کی نہیں لے پاتی تھی۔ نجف میں ممبروں سے سب پڑھ رہے ہیں علماء، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اصفہانی رونے لگے، کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں یہ بات نہیں کہ بی بی ایک طرف کا پہلو نہیں بدل پاتی تھی، کبھی بھی کروٹ ہی نہیں لے پاتی۔
کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی، جسے ہر سانس پہ محسوس ہوتا تھا میری پسلیاں زخمی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، مجھے آج جلدی نہیں ہے، صرف مسائل پڑھوں گا۔ آج ہر امام کو پرسہ دینا ہے، ہر امام کو بہت صدمہ ہے جناب سیدہ کے مسائل کا۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بھی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو تفصیل بی بی کے مسائل میں بہت زیادہ روایات میں ہے کہ ہر امام نے یاد کیا ہے، چند چیزوں کو بی بی نے بھی یاد کر کے گریہ کیا ہے۔ جانتے ہیں ان چیزوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اپنے بابا کو بہت یاد کیا، اور جانتے ہیں کیا کہتی تھی بابا کو یاد کر کے؟ قبر مطہر میں جا کے کہتی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ مرثیہ بی بی کا پورا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب ٹوٹے ہیں۔ کون سے مصائب ہیں؟ بابا ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ ایسے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنے مصائب آئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے مصائب شوہر سے چھپا سکتی ہے، اپنے باپ سے اپنے مصائب چھپا سکتی ہے، اپنے بھائیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، بیٹوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، بیٹیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، لیکن ماں سے مصائب نہیں چھپا سکتی۔ تو علماء کہتے ہیں جب جناب زینب واپس آئی تھی نا مدینے شام کی اسیری کے بعد، اور جناب سیدہ کی جب قبر پہ پہنچی تھی تو بلند آواز سے رو رو کے کہہ رہی تھی اماں آپ کا حسین مارا گیا۔ مل کر دیکھیے گا، میں دیکھ رہا ہوں آپ برداشت میں، تو میں نے 5-10 منٹ مسائل پڑھے ہیں، میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی۔ مل کر دیکھیے گا، جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے کہا، نانا کے روضے پہ گئی، پہلے نانا کے روضے پہ گئی تھی، اور جب وہاں سارے مسائل پڑھ دیے تھے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتے، میں بازوں کے نیل دکھاتے، میں آپ کو بتاتی میری پشت پہ کتنے تازی آنے والے ہیں۔ نانا آپ کی امت نے بہت تازی آنے والے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بی بی رو رہی تھی جناب زینب، لیکن بڑے صبر کے ساتھ۔ لیکن جب ماں کی خبر پہ آئی نا، ایک بی بی ماں سے چھپا نہیں پاتی باپ کو، اپنے مسائل کو چھپا نہیں پاتی۔ اپنی طرف ضرور دیکھیے گا، جملہ پیش کرو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو جناب زینب کبریٰ نے رو کے کہا اماں میں آپ کے لیے کربلا سے ہدیہ لائی ہوں۔ بی بی نے جلدی سے سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر پہ بچھا دیا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں قبر میں زلزلہ سا آنے لگا۔ جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا، اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں نے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا۔ میرا بچہ، میرا بھائی وہاں پہ کوئی ہوش نہ ہو جائے، میں دیکھ رہا ہوں چہرے کو غصہ دے رہے ہیں۔ بس میں جناب سیدہ کو امام حسین سے بڑی محبت تھی، اجرکم اللہ۔ جناب زینب سے مولا حسن، اولاد سے ہر ماں کو محبت ہوتی ہے، اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، ہر ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر ماں کو پتا ہونا کہ بیٹے کے گلے میں خنجر میں چلنا ہے تو وہ گلے کا بوسہ بہت زیادہ دیں گی۔ اور پھر وصیت بھی کی زینب، جب حسین آخری مرتبہ ہے تو میری طرف سے گلا چوم لینا بس بھائی۔ اب جناب سیدہ جب میں کچھ مسائل پڑھ نہیں سکتا، مجبوریاں ہیں، بہت سے سب جملے ہیں، تو
تو میں اشارتاً کنایتاً جو جملے پیش کروں گا سن لیجئے گا. جب پوچھا کسی نے مولا حسن سے، میں نے کل جملہ کہا تھا وہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں، کیا دیکھا آپ نے جو آپ اتنا تڑپ کے روتے ہیں؟ کہا میری ماں چکی پیس رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، علی کو باہر نکالو. مولا 2 مرتبہ پہلے آ چکے تھے، کہا خبردار اپنا آنا، بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، میں بیعت نہیں کروں گا، چلے جاؤ. میں قرآن کی شان نزول جلدی جلدی جمع کر رہا ہوں، پیغمبر کی وصیت تھی. تو آپ حجرے میں قرآن کریم کے اوراق کھول رکھے، آیات کا شان نزول جب میں قرآن کا کام کر رہے ہیں. مولا کہتے میری ماں صحن میں تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، اچانک بہت زور زور سے کوئی دروازے پہ، مجھے نہیں معلوم ہاتھ زور زور سے مار رہا تھا یا لاتیں مار رہا تھا. اب میری ماں نے چکی کو چھوڑا، برقع سنبھالا، بہت تیزی سے دروازے پہ آئی، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور ایک جملہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں. ایک نے آواز لگائی چاہے نبی کی بیٹی ہو، دروازہ کھولو گا، رک جاؤ میں دروازے کے پیچھے ہوں. ایک نے کہا آگ لگا دو. مولا حسن کہتے جیسے جلتا ہوا دروازہ، میری ماں پیچھے بھی کسی نے لات ماری، دروازہ گرا، بیوی نے دروازہ سنبھالا، دروازہ بیوی میں گر گیا. بیوی نے آواز سے فضا الہی کی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام گھر سے باہر آئے، حجرے سے باہر آئے، دروازہ گرانے والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ پھینکا، سیدھے پہ باہروں کے جملہ کہا مجھ سے رسول خدا نے وعدہ لیا تھا، یہ علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے. کہ اگر مجھ سے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تمہیں زندہ نہ جانے دیتا. ایک نے دوسرے سے کہا علی لڑیں گے نہیں، گلے میں رسی ڈالو. میرے بات دیکھیے گا میں پڑھ نہیں پاؤں گا. جناب سیدہ نے اسی حالت میں مولا کی ہوا میں ہاتھ ڈالا کہ میں اپنے مولا سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی. ایک آدمی نے اپنے غلام قلفو سے کہا ہاتھ چھڑا، اس نے ہاتھ میں ظلم کیا، بیوی کے ہاتھ سے ہوا چھوٹ گئی. آواز دے گا فضا میرے بابا کی امانہ. بہویاں چھوڑ دو. فضا میں اپنے بابا کے مرمت پہ جاؤ، میں تو یہ پڑھنا چاہ رہا تھا. فضا میں اپنے بابا کے مرکب پہ جانا چاہتا ہوں. میرے بابا کا امامہ لا دے گا. ساری بیویاں جمع ہوئی، جناب ام ایمن آ گئی، جناب اسما سب آ گئے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے بیویوں کا سہارا لیا، بابا کا ایسا ہاتھ میں لیا. میری طرف دیکھیے گا، جب کوئی چلتا ہے نا تو قدم اٹھتے ہیں، اور جب کوئی چل نہیں نہ رہا ہوتا تو قدم پاؤں پہ خط کھینچتے ہیں. بیوی کے قدم زمین پہ اٹھ نہیں رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے. جناب سیدہ کو مرکز رسالت پہ آ گیا. بیوی نے آ کے جو لگا کہا بابا ہمارا حق چھنا، میں نے شکوہ نہیں کیا، بابا گھر میں فاتح ہوئے میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا میرا محسن شہید ہوا، بابا میں نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا، لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو گرفتار کیا گیا. بابا آج میں بددعا کرنے آئی ہوں. وہاں مسجد نبوی میں جناب سلمان مولا کے سامنے کھڑے تھے، ہاتھ تلوار پہ. مولا جیسے اشارہ ملے، مولا نے ایک مرتبہ دیکھا
کچھ دیکھنے کے بعد کہ سلمان روضہ رسول پہ جاؤ. تو مولا میں آپ کی بارگاہ سے جانا نہیں چاہتا کہ سلمان جلدی جاؤ, سیدہ بددعا کرنے والے. مولا کیسے معلوم کہ سلمان دیکھتے نہیں, مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سلمان جلدی جاؤ, سیدہ سے کہنا علی کے حق کا واسطہ بددعا نہ کرے. جناب سلمان ہے کہ فضا سیدہ سے کہو پردہ کرنے میں آ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے بیوی نے بالوں کو بکھرا دیا تھا. میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر پا رہے, آنی یہ تبرکات آ رہے ہیں, یہ چلتے رہیں گے, سنتے رہیے گا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کیا, میں بھی پڑھوں گا, میں بھی مسائل یہاں پہ ترک کروں گا. آرام آرام سے, یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے, کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. یہ مسلسل ہونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل ہونا کسی سید سجاد کا کام ہے. میں اور آپ کہاں مسلسل ہو پائیں گے. بس ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجیے گا. تو بی بی نے فرمایا بابا میں علی کی وجہ سے بددعا کرنے آئی تھی, لیکن علی کی وجہ سے بغیر بددعا کیے واپس جا رہی ہوں. بس بھئی بی بی گھر میں تھی, سارے مدینے کی خواتین آنے لگی ملنے کے لیے. تو اب ہر بی بی گھر جا کے ایک ہی بات کہتی سیدہ بہت روتی ہے اور کچھ افراد سے بہت سخت ناراض ہے. کیا کہتی ہے؟ ہر مدینے کے گھر میں ایک بات ہونے لگی کہ بس ایک ہی بات کہتی ہے, جب میں اپنے بابا سے ملوں گے یہ میرے گھر پہ آنے والے, میں سب سے پہلے ان کا شکوہ کروں گی, بابا یہ آگ لائے تھے. اجرکم اللہ. بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا, 5 سے 10-15 منٹ بس برداشت کر پائیں گے. اجرکم اللہ. جناب امیر جناب امام حسن حسین بی بی کو مسلسل دلاسا دیتے. اب آخری ایام بی بی کے شب شہادت کا دن نا, ایک دن بی بی نے بلایا کہ فضل ذرا اسما کو بلا لاؤ. اسما مجھے ایک بات کا بہت زیادہ صدمہ ہے. کبھی بھی کیا بات کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو کچھ نامحرموں کو میرا قد معلوم ہو جائے گا. تو جناب اسما نے کبھی بھی جناب جعفر طیار کی بیوہ تھی حضرت اسما بی بی, جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت کر کے تو وہاں لوگ جنازے تابوت میں اٹھاتے تھے, اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. کہ اسما میرے لیے تابوت بنا دے, میرے لیے تابوت بنا دے, میں وصیت کر جاؤں گی جنازہ رات میں اٹھانا. میں علی سے وصیت کر دوں گی جنازہ رات میں اٹھے گا, تابوت میں اٹھے گا. میں ہاتھ دھو کے کہوں بی بی ذرا کوفے میں آ کے دیکھو, آپ کی بیٹیاں مجمع عام میں ہاتھوں میں پتھر, تالیوں کے نعرے. اجرکم اللہ. بس میں جناب اسما تابوت بنا رہا ہے. بی بی نے کہا اسما بہت دعائیں دی جناب سیدہ نے, اسما یہی میرا تابوت ہے. بہت خوش بی بی آج کے دن یہ تابوت بنا دیا. اسما نے کہا یا ابا الحسن غسل لی بلیل, آپ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے, آپ خود مجھے رات میں غسل دیجئے گا, مجھے رات میں کفن دیجئے گا. کفن بلیل وحنت بلیل وصلی علیہ بلیل ودفن بلیل, رات میں مجھے غسل دیجئے گا, حنوط بھی رات میں دیجئے گا, پھر میرا جنازہ رات میں خود ہی پڑھائیے گا. یا علی مجھے قبر میں خود اتاریے گا. دفنانے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے کلام کیجئے گا, پھر چلے جائیے گا. پھر ایک جملہ کہا یا علی جب مجھے دفناتے نا میری قبر کا نشان نہ بتائیے گا, مدینے والے میری قبر میں بھی نہ آئے, میرا بیٹا مہدی جب تک میرا پتہ نہ ڈالے. بس نہیں, مولا بھی بہت روئے, بی بی بھی بہت روئے. پھر ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں کو میری بہت عادت ہے,
یا علی میرے بعد شادی کر لیجئے گا، ایسی ماں لائیے گا میرے بچوں پہ جسے میرے بچوں سے بڑی محبت ہو، میرے بچے میری محبت کے عادی ہیں۔ بی بی یہ کیسی وصیت ہے؟ بی بی جانتی ہے یہ علی ہے، آنے والی ام البنین ہوگی، یہ بی بی کی وصیت مولا کو نہیں امت کو ہے، اور مسلمانوں میرے بچوں کو نہ ستانا، انہیں پیاسا نہ رکھنا، میرے بھائی زحمتوں سے پال، میری بیٹیوں کو بازاروں میں نہ لے جانا۔ اجرکم اللہ۔ سانس لے لے، میں بھی پڑھوں گا، میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، بس بھئی بی بی نے وصیت ہے کہ ایک دن آیا، بی بی نے بلایا، فضا ذرا کچھ بیویوں کو بلا دے، جو بنی ہاشم کی خواتین تھی، بی بی بار بار انہیں بلاتی، پھر ایک دن بی بی نے کہا آج میرا آخری دن ہے، خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے جملہ کہنے والا، دنیا کا کوئی 18 برس کا مرد ہو، لڑکا ہو لڑکی، مرنا نہیں چاہتا۔ بی بی شہادت والے دن بڑی خوش تھی، اور پہلے سے دعائیں مانگ رہی تھی، الہی عجل وفاتی، میری موت بھیج دے، میں جینا نہیں چاہتی۔ مختلف جملہ ہے بی بی کی دعا کا، پروردگار میں جینا نہیں چاہتی، میری شہادت کو بھیج دے۔ آخری دن آیا کہ اسما بڑی خوشی خوشی وصیت کی، یہ میرا آخری دن میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، پھر رو کے ایک جملہ کہا، فضا جب میرے بیٹے آئے پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا ماں مر گئی۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، اب نہیں پڑھتا، بس میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بی بی کی شہادت ہو گئی، میں نے سب چھوڑ دیا۔ امام حسن و حسین گھر آئے، جب گھر آئے نا تو جناب فضا نے جناب اسما نے آنسو صاف کر لیے، جناب فضا نے کہا شہزادو کھانا کھا لیجئے۔ امام حسن نے سر اٹھا کے کہا فضا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب ایک مرتبہ جناب فضا کے آنسو بہنے لگے، بی بی کے حجرے کا دروازہ بند تھا، دونوں شہزادوں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں کا جسد مطہر ہے، دونوں آگے بڑے بلند آواز سے رونے لگے، میری طرف دیکھیے گا، دونوں نے اماں میں اتارے، روکے گا اماں چھوڑ کے چلی گئی۔ جناب فضا نے چاہا کہ میں شہزادوں کی توجہ کو بانٹ دوں، کہا شہزادو اپنے بابا کو جا کے خبر کر دیجئے، مولا علی مسجد نبوی میں تھے، صحابہ کا مجمع تھا، ایک مرتبہ دونوں شہر امام حسن حسین آئے، دائیں طرف سے مولا حسن، بائیں طرف سے مولا حسین، مولا علی کے گلے میں باہر ڈالی روتے ہوئے، نہ جانے کان میں کیا کہا، شیر خدا بلند آواز سے رونے لگے، جب بلند آواز سے میں نے دیکھیے گا جب بلند آواز سے رو رہے تھے مولا نے خیبر کا در اٹھایا، کبھی دیکھا میری کمر ٹوٹ گئی، مرحبا حارث اندر کو بچھایا، کبھی دیکھا کمر ٹوٹ گئی، آج مسجد کی دیوار کا سہارا لیا، جب کھڑے ہوئے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک نے کہا یا علی کبھی شیر بھی روتے جب آدم ایسے رو رہے، کہا فاطمہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ سب لوگ آگے آئے کہ یا علی جنازہ کب ہوگا؟ جب کوئی میرے گھر نہ آئے، سیدہ کی کچھ وصیت ہے، یا میرے بھائی خوش ہو گیا، بس بھی مجھے نہیں معلوم میں پڑھ پاؤں کہ نہ پڑھ پاؤں، 2 جملے اور پڑھوں گا۔ اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے، نہ آپ میں سننا، نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے، بس 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا گھر آئے، بی
میں غسل دیجیے گا. مدینے والوں کو جنازے میں نہ آنے دیجیے. پتہ نہ چلے کسی کو رات میں. ایک اور وجہ تھی رات میں غسل دینے کی. بی بی نہیں جاتی تھی علی میرے زخموں میں دیکھے. لیون امام نے پوچھا مولا کون سے زخم تھے؟ کہا ایک پسلیوں میں نشان تھا، ایک دائیں بازو میں نشان تھا. ادرکم اللہ بس نہیں. رات کی تاریکی میں مولا نے کفن دے دیا. آپ جانتے ہیں نا جب کفن دے دیتے ہیں تو ودا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. مولا نے کہا فضا ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں. میرا وعدہ جو اب تک نہیں ہوا وہ ضرور ہوئے گا. عجیب و غریب تاریخ میں جملے ہیں، یہ روایات عجیب ہے. کہ فضا ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں. امام حسن آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے. اماں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. جناب زینب آئی، پھر جناب ام کلثوم کو لائے. جناب زینب نے کہا بابا ہو سکے تو مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے. اب مولا علماء کہتے ہیں مولا علی نے کہا فضا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضا نے فرمایا کہ مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو پھر میں فخر عیسیٰ. جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مولا حسین آ کے کھڑا ہو کے دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھے مجھے بلا لے. کفن کے بند کھلو، ہاتھ برآمد ہو. میرا دل کہتا ماں نے کہا میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم ماں کے پاس آ جائے. میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں پاس رہوں گی، میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرے لال جب تو زلزلے سے گرے گا میں بیٹے کا دامن پھیلاؤں گی. جب خنجر چلے گا میں گردن میں انگلیاں رکھوں گی. میرے لال ساری دنیا تمہیں چھوڑ دو، میں تیرے پاس آؤں گی. آخری جملے سن لیجیے. اس مقام پہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. جب آئے نا مولا حسین ماں سے لپٹ کے رونے لگے. جناب جبرائیل آئے، کہا یا علی اللہ کہتا ہے حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے. سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے کس حسین کی روح کو اٹھا لیا. ادرکم اللہ. مجھے نہیں لگتا آپ برداشت کر پائیں گے. دو جملے اور پڑھ دوں میں، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. بس بھائی رات کی تاریکی میں جنازہ چلا رہا. آپ میری طرف دیکھیے گا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں نا قبر کے اندر ایک جنازہ لینے والا ہوتا ہے، دوسرا جنازہ دینے والا ہوتا ہے. 14 لوگ جنازے میں سید داخل. امام حسن حسین کمسن تھے، باقی سب نہ محرم تھے. میرے باپ مولانا کی بھی طبیعت خراب ہو رہی. کوئی آج سید ایسا نہ ہو جس کی آنکھ میں آنسو ہو. اگر کوئی آپ کے بہنوں میں بیٹھو تو گلے لگا کے کرسے نہیں دیے گا. کہیے گا آپ کے اجداد کو رونے کی اجازت نہیں تھی. جب بیوی روتی تھی انہیں قاضی آنے والے جاتے تھے. آج ہم کرسا دیتے ہیں
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ابھی تو میں نے اکثر مسائل چھوڑ دیے اس سے پہلے کہ نماز شروع ہو. آج کوئی اپنے لیے کچھ نہ مانگے. سیدہ بڑی مظلومہ، سب لوگ رو رہے ہیں نا. اہل بیت کے جنازے بڑی مظلومیت کے جنازے ہیں. یہاں دادی کا لاشا، علی نے رسول خدا کو دی، جناب امیر نے. وہاں پوتی کا لاشا شام کے زندان میں کسی گلے میں کوٹ والے امام نے زنجیروں کے ساتھ اپنی بیٹی کا جنازہ آئے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. تو دعا کے جملے کہ میرے بھائی حالت بہت غیر ہے، یقین مانے پڑھنے کی طاقت نہیں رہی. آئے ذرا مل کے دو جملے امام زمانہ سے عرض کریں. یا صاحب الزمان، آج آپ جنت البقیع میں کرسا لینے کھڑے ہوں گے، لیکن نہ وہاں زری ہے، نہ روضہ ہے، نہ گنبد ہے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے اور باقی قبریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. امام زمانہ جب بھی شہادت آتی ہوگی ہاتھ بالفقار پہ رکھ کے اللہ سے کہتے ہو کہ پروردگار مجھے عزت دے، میں اپنی دادی کے بدلے لوں. پروردگار ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگار ہمارے مولا راجہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آخری دعا پیش کرو. پروردگار جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگار جب وہاں جاتے ہیں تو جی کرتا اپنے رخسار قبر پہ لگائے، وہ خاک اپنی آنکھوں پہ لگائے. پروردگار ہمیں بار بار زندگی میں جنت البقیع کی جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں بی بی کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں. سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا بے مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا. ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم، گھٹنے لگتا ہے میرا دم. صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کہ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، کہ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے. یہ تماچوں کے نشاں تم کا یہی ہے، تیری زہرا سے مصیبت کی گھڑی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا 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 حسین طاہرہ سیدہ 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 طاہرہ سید دربار میں ہوتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں ہوتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں نہ جانے کے
اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بے نبی ہوں ایک تحریک اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بے نبی ہوں پوچھا ہے نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا بھولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بے نبی ہوں الوداع اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بے نبی ہوں تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بے نبی ہوں وہ تو کب سے دور ہے شام سے بھی زینب آئی کبھی اس سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی بھائی محمد وال محمد صلوات مومنین جو پیارے سے بھارت ہم سے گزارش ہے کہ جلد از جلد نہایت سکے تاکہ ہم وقت کی پابندی کے حساب سے پروگرام کو ختم کر سکیں بھائی محمد وال محمد صلوات السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقا غریبان مولای بے کسان بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان السلام علیکم یا شمس الشموس و یا انیس النفوس ایها المدفون بعرض دوس الرضا المرتضی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی عجل اللہ تعالی فرجت وصال اللہ مخرجت وظہورت ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن